बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया के आखिरी कोने पे हो, लंदन में हो, सर्द इलाके में हो, गर्म इलाके में हो या खुशगवार मौसम में, मेरी ख्वाहिश होती है, आरज़ू होती है, दुआ होती है, कोशिश होती है कि हम आपकी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाएं। बहुत हम हंसता मुस्कुरा तो गुदगुदी करने वाला मामला होता वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके दुख हैं हम उनको कोशिश करते हैं कि चिमटी से पकड़ के अलग कर दें। कुछ दुख होते हैं जिनको हम यहाँ वीडियोस में जवाब दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो समझदार लोग हैं वो हमसे अलग से फिर रब्ता कर लेते हैं। यानी जो ज़ाती दुख और तकलीफ़ें हैं आप सबके सामने ना उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा डिटेल से। यहाँ तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा होता है, तो हमारा फिर काउंसलिंग और मेंटोरिंग का जो सेशन है वो 1 घंटे का, समटाइम 2 घंटे का, और बैरून मुल्क का तो समटाइम 3-3 घंटे का वो सेशन लेते हैं। और उसमें फिर वो सारी चीज़ें यानी अलिफ से लेके ये तक डिस्कस हो जाती हैं। उसका पूरा हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे फिर दिल आबाद और शाद हो जाते हैं। अभी प्रिंसेस कहती हैं कि सर मेरी शादी ठीक हुई थी, कुछ वक्त अच्छा गुजरा, अब मैं बहुत तंग हूँ, मेरा शौहर खर्च नहीं देता। वैसे मेरे बच्चों ये मुझे बताओ, जो शौहर खर्च नहीं देता आप इसको तनख्वाह समझते हो? यानी अगर हम एक लम्हे को, नाराज मत होइएगा, पॉकेट मनी इज़ अ ब्लेसिंग, पॉकेट मनी एक बोनस है, पॉकेट मनी इज़ नॉट ए राइट। अगर घर की ग्रॉसरी चल रही है, मियाँ घर का खर्चा दे रहा है, घर का किराया चल रहा है, गाड़ी का पेट्रोल चल रहा है, बच्चों की फीसें चल रही हैं, तो आप उस मशीन के बारे में सोचो कि सुबह से शाम तक उसकी गरारियाँ जो है घूम घूम के घिस जाती हैं, पर आपकी हर आए रोज़, अभी आप सोचें अखराजात का मामला ये कि टमाटर 400 रुपये पे पहुँचे हुए, यानी ये मुर्गी एक ज़माने में 150 रुपये किलो होती थी, लोग बाँ करते होते थे, अभी 450-500 किलो है। तो घर में तो पकनी पकनी है, चूँकि बच्चे वही खाते हैं। सब्जियाँ 3-3, 4-4, 100 रुपये पे हैं। आज मैंने अनार का पूछवाया तो पता चला कि 1000 रुपये केजी मिल रहा है। अब आप सोचिए कि ये खर्च मियाँ कभी बीवी को नहीं बताता कि जालिम औरत कितना महंगा हो गया। बिजली के बिल मुझे याद है हमने अपने हाथों से दिए 600, 700, अब 25,000, मेरे चूँकि 2-3 मीटर हैं तो 25,000, 30,000 एक मीटर का बिल आ रहा होता है। आप खर्च करने से बच्चों को नहीं रोक सकते। घर में एसी लगे हुए चलेंगे, गीज़र लगे हुए चलेंगे, हर चीज़ चलेगी। तो मैंने तो अपने घर में वैसे बड़ी बड़ी लाइटें यानी हर बच्चे को लगा के दी हुई हैं, एक्स्ट्रा बड़ी, ताकि उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो। मेरे अपने ऑफिस में बड़ी लाइट्स चलती हैं, तो सब खर्च होता है। तो अगर अपने मियाँ को थोड़ा सा लिवरेज दे दिया करें, मेरे बच्चे वो कोई गैर थोड़ी है, ना दुश्मन है, ना वो कोई सरहद पार से आया है। आपकी सारी ज़िंदगी का, आप तो कहते हो मैं प्रिंसेस हूँ, तो प्रिंसेस तो खुद दयालु होती है, हिस्सा डालने वाली, मोहब्बत करने वाली। शिकवा करने वाली तो मैंने कोई प्रिंसेस नहीं देखी, कहानियों में भी नहीं। प्रिंसेस अपने जाहो जलाल से, अपनी आदात से, अपने आमाल से, अपने अफकार से, अपने महकते बदन से, अपनी महकती बातों से तो प्रिंसेस होती है ना। वरना तो गरीब गुरबी, ये शिकायतें करने वाले तो सारे गरीब गुरबे से होते हैं, दिल वाले शिकायतें नहीं करते। अच्छा, ये कहती हैं कि जी मेरा मोबाइल टूट गया जो मुझे ससुराल ने दिया था, अब मेरी सास कहती है कि अपने मेके से कहो कि लेके दे। अच्छा, वैसे बाय द वे इसमें क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा आपने तो आप चुपके से मियाँ का हाथ पकड़ो, उस पर किस करो, उसके सीने से लग जाओ और कहो भाई साहब। अच्छा भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आप ना कहिएगा कि भाई साहब मोबाइल टूट गया जी, तो आपसे रब्ता करना होता है, आपकी मीठी सी आवाज़ मैं कैसे सुनूंगी, बच्चों की टीचर का रब्ता करना होता है। तो मेरे पास तो जेब में कुछ भी नहीं है। असल में आप कुछ देंगे तो मैं जमा कर लिया करूँगा, तो आपने दिया नहीं। आप चूँकि खुद बहुत खर्च करते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन जब गुंजाइश हो तो मुझे फिर दे दीजिएगा। इतना कह के काफ़ी है। डंडा सोटा लेके नारे मारते हुए वो जो होते हैं, धरने दे के, और अभी जाके आप अपनी अम्मा से शिकायत लगाओगे कि मेरी सास ने ये कहा है। बेटा सास को दुश्मन नहीं है, वो आई गेस कि आपको एहसास दिलाना चाहती है। अच्छा, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं अख पर गल कर रहे हैं जी, जो कहते हैं ना मैं
لڑکوں کی سائڈ لیتا ہوں. اس وقت ساس بھی لڑکی ہے, بہو بھی لڑکی ہے, اور بہو کی ماں بھی لڑکی ہے. تو کیا اس میں سائڈ کہاں سے لیں؟ مجھے تو اس بچی کو بچانا ہے تاکہ اس کے دل پہ بوجھ نہ پڑے, اسے تکلیف نہ ہو. یہ بیچاری اپنی میاں سے پہلے تنگ ہے, اب ساس نے یہ مطالبہ کیا ہے, تو پہلا کام ہے اپنے میاں سے کہیں جب اس کو آسانی ہو, کیونکہ سستے سے سستا موبائل بھی 30-35 ہزار کا آنا ہے. تو یا وہ 2 نمبر آپ کو لے دے چھوٹا سا, یہ جو جیز والا ہوتا ہے وہ بھی 5-10 ہزار کا تو ہوگا, اوکے, لیکن وہ کام کرے نہ کرے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے گارنٹی. دوسرا, اگر عقل ہو لڑکی کو تو اپنی ساس کے جا کے گوڈے موڈ بیٹھ جائے, اس کے شانے پہ سر رکھ لے یا اس کے زانوں پہ سر رکھ لے, چپ کر کے بیٹھے. پوچھے گی تو ضرور نہ پت کی ہوا, پت مطلب فیصل آباد والے, یہ میں فیصل آباد کا نہیں ہوں ویسے, تو فیصل آباد والے بیٹے کو پت کر کے بلاتے ہیں. ہمارے پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ بیٹیوں بیٹوں کو پت کر کے بلاتے ہیں, جیسے پتر ہوتا ہے. تو وہ کہے کہ پت کی ہوا, پھر اوپریے. آنسو تو عورتوں کے ویسے ہی جہاں رکھے ہوتے, نہ ہے تو گلیزرین لگا لیجئے گا. ذرا کر کے اسے اردو میں ٹسوے بہانا کہتے ہیں, تو بھائیے گا اور کہیے گا اماں سوری, میں بیوقوف, میں جاہل, میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا, اب تو مر گئی, نہ پیسے ہیں نہ میرے میاں کے پاس پیسے ہیں, میں کہاں جاؤں. اور اگر میں گھر جا کے کہوں اپنی امی کو تو کتنی بے عزتی ہوگی. وہ کہیں گے اتنے بڑے لوگ, اتنے دل والے, اتنے سمجھدار, بیٹیوں کا خیال رکھنے والے, بہوؤں کو سر پہ بٹھانے والے, اور اگر ہم تمہیں دیں گے ان کی توہین ہوگی, ناراض ہوں گے, وہ دوبارہ آ کے ہم سے بات مت کرنا. اچھا, ویسے ڈائلاگ بولنے میں یا ڈائلاگ لکھنے میں یہ خلیل الرحمان کیسر صاحب ہی رہ گئے. آپ کو آپ بھی تو گڑتی لیں اور ڈائلاگ اچھے سے بولیں. نہ سمجھ آئیں تو مجھے بتائیے گا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے ایک دوست کی شادی تھی, پورا تھا, منگنی ہو گئی. انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو خط لکھنا چاہتا ہوں. میں کہا لکھو. انہوں نے کہا جی میں لکھا ہی نہیں کبھی, تو مجھے اب لکھ دیں ادبی زبان میں. تو میں نے اسے لکھ دیا, تو اس نے جا کے دے دیا. ابھی شادی کو کچھ دیر رہتے تھے تو اس کی بیوی نے اس کو فون کیا. انہوں نے کہا میں تو جانتی ہوں تم کیسے ہو. اچھا, کیسے میں گدے کا لفظ اس نے بولا نہیں, لیکن مفہوم یہی تھا. یہ کس سے لکھوایا؟ اس نے کہا میں نے. تو اس نے کہا نہ تو میں گوف ہوں, تم ہو سکتے ہو, میں نہیں ہوں, اور مجھے تو پتا ہے یہ لفظ تمہارے نہ بولنے میں یا نہ لکھنے میں. خیر یہ جھوٹ بولتا رہا. پھر ان کی شادی ہو گئی. شادی کے کچھ عرصہ بعد میں اور میری اہلیہ ہم اس سے ملنے گئے. تو اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی وائف سے کہا کہ اختر عباس صاحب سے میں نے وہ لیٹر لکھوایا تھا. وہ جو ڈائلاگ, ظاہر ہے میں تو افسانے, تب میں افسانے لکھتا تھا زیادہ. 3 کتابیں میری افسانوں کی اس وقت آ گئی ہوئی تھیں, پھٹا ہوا دودھ اور خاموشی پیچھے شور اور ماما مارشا. تو ماشاء اللہ ظاہر آپ کا ہاتھ اسی طرح رواں ہوتا ہے. تو جو یہ ڈائلاگ ہیں یہ بھی پہچانے جاتے ہیں کہ کس نے لکھے ہوئے ہیں. ایک ممتاز مفتی کا جملہ پڑھا جاتا ہے, بانو آپا کا پڑھا جاتا ہے, اشفاق صاحب کا پہچانا جاتا ہے, قدرت اللہ شاہ کا پہچانا جاتا ہے کہ کس نے کیسے لکھا ہے. تو جب آپ ڈائلاگ بولو گے تو میرا خیال ہے پرنسس آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کنسیو کر کے یہ کیجئے تو انشاءاللہ یہ اچھا. جی فائزہ کہتی ہیں سر جی ساس کہتی ہے تم اپنا زیور بیچ دو اور اپنے شوہر کو ملک سے باہر بھیج دو, وہاں جا کے کام کرے اور پھر جا کے سیٹ ہو جائے گا, پھر تمہیں بلا لے گا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے وہ کس ملک جانا چاہتا ہے, کیونکہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ آپ کا میاں وہاں جائے گا تو جا کے وہاں کھو جائے گا, کھب جائے گا, واپسی کا رستہ نہیں ہوگا. اگر کوئی معقول ملک ہے اور ان کے اپنے پاس بھی کچھ پیسے ہیں تو پھر تو بندہ اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور آپ کے بچوں کی کیا کیفیت کتنے ہیں, یعنی یہ گارنٹی ہوتی ہے بچے اور بیوی کہ وہ بلوا لے گا کہ نہیں بلوائے گا. اگر آپ اکیلی ہو تو پھر بعض دفعہ ڈز پڑتی ہے. تو اٹس ناٹ سو ایزی, یہ اتنی آسانی سے فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن صرف سونے کی محبت میں رشتہ خراب نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. سونا اور آ جائے گا, وہی میاں جو آج کم کماتا ہے کل زیادہ کما لے گا. سو رشتہ اہم ہے, سونا اہم نہیں ہے.
اور فیصلہ وقت پہ یہ بھی اہم ہے، پر فیصلے کے سارے پہلو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اوکے جناب. اچھا جی، ایک راہیلہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میری شادی کو 10واں مہینہ ہے اور میری اب تک پریگننسی نہیں ہوئی، سب پریشان ہیں، میں کیا کروں؟ اور اب تو مجھے ساس صاحبہ نے ڈانٹا نہیں ہے، سخت بات بھی نہیں کی، لیکن پوچھ رہی ہیں مگر میں ان کو بتا نہیں پائی کہ میرے جو ڈیز ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، تو مجھے کیا ان کو بتا دینا چاہیے؟ میرے بچے، اللہ آپ کو اور آپ کی اماں کو عقل دے، اگر ڈیز ڈسٹرب تھے تو شادی کو تھوڑا ڈیلے کر لیتے. ڈیز کو ٹھیک کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ جو شادی والا سوٹ پہنتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کو شادی سے پہلے بدنی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہو کے جانا چاہیے. اور یہ 2-3 ماہ میں یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ڈیز کا جب بھی ڈسٹربنس ہوگی، ہارمون کا پرابلم ہوتا ہے، یہ ہمیشہ آپ کو اپنی خوراک سے، آپ کو اپنی عادات سے، اور ساتھ آپ اگر پی سی او کا مسئلہ ہے یا پی سی او ایس کا یا پی سی او ڈی کا، یعنی پولیسسٹک یہ جو سسٹ ہے اس کا مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرانا چاہیے. اب ہمارے پاس تو اتنی شاندار سہولت ہے ڈاکٹر نوشین کی صورت میں، آپ ان سے مشورہ کر لیتے، ورنہ جو کائنات ہربل کا بہت عمدہ پروڈکٹ ہے پی سی او ٹی، وہ منگوا لیتے. میرے بچے اتنے دنوں سے اتنے لوگوں کے جواب میں یہ چیز بتاتا ہوں، اور تو آپ کو لگتا ہے آپ کا اس میں نام لکھ کر بتانا چاہیے تھا کہ اس کا یہ حل ہے. ابھی میں دیکھتا ہوں میرے پاس کہیں ہو تو. اچھا، یہ چونکہ مجھے گفٹ آئے ہوتے ہیں اس لیے محفوظ رہتے ہیں، جو میرے کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں استعمال کر لیتا ہوں. اب یہ تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اتنا خوبصورت اس کا سٹکر ہے، اتنی خوبصورت اس کی بوٹل ہے. میرا خیال ہے بھی یہ کوئی 400 گرام، آدھے کلو کا ہے یہ، اور اس میں کو 8 چیزیں ہوتی ہیں، بہت عمدہ. تو یہ پریمیئر لک والی، پریمیئر کوالٹی کا، پاکستان میں اٹس دا فرسٹ، یہ اس کا برانڈڈ اور ٹریڈ مارک یہ دونوں ڈاکٹر صاحبہ کے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں اٹس نوشین ناز پروڈکٹ، اور ناز ہبز نے اس کو بنایا ہے. یہ جناب ہر عمر کی لڑکیوں کے ہارمون بیلنس کے لیے بہترین ہے، چاہے پی سی او ایس کا مسئلہ ہو یا پی سی او ڈی کا مسئلہ. آپ یہ منگوائیے 03014585 034165782626. اجازت دیجیے، السلام علیکم.